اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا کہ مجھ سے محبت کی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ہے نا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جس نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی اس کا سب ہے۔ تو سنت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے درس میں پڑھا تھا کہ سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور سنت کی اہمیت کو، سنت کی قدر و منزلت کو ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں سنتوں پر پوری طریقے سے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے نبی سے کتنی محبت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سنتوں سے کتنی محبت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کس قدر ہمارے مزاج میں سنتیں ہیں، ہمارے دل میں سنتوں کا احترام ہے، ہمارا انداز، ہمارا مزاج، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، سب کچھ نبی والا ہو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کون ہے؟ آخر الزماں ہے، ہاں، آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے نبی کی اتباع کرنے میں ہے، ہمارے نبی کی پیروی کرنے میں ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ بھی آئیں گے نا قیامت کے قریب آسمان سے، حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے، ہے نا؟ اور ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، حالانکہ اللہ نے ان کو خود کتاب دی تھی، شریعت دی تھی، انجیل عطا فرمائی تھی۔ جیسے ہمارے نبی کو قرآن مجید عطا فرمایا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل عطا کی گئی تھی، وہ خود نبی تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے نا تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اب کامیابی محمد رسول اللہ میں ہی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کچھ سنت ہے نا بندہ اختیار کرتا ہے، کچھ سنت غیر اختیاری ہوتی ہے۔ جو بندہ سنت سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنی سنت کو فالو کرتا ہے، اللہ رب العزت وہ سنت، جو سنت اس کو پتہ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے، سنتوں کو اتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اختیار کرے بندہ، اتنا سنتوں سے لگاؤ ہو، محبت، تو نہیں میری سنت نہ چھوٹے، میری سونے کی سنت ہے، اٹھنے کی سنت ہے، لین دین کی سنت ہے، جو سنتیں اسے معلوم ہوتی رہے، انسان جب عمل کرتا ہے تو کچھ سنتیں ایسی ہوتی جو جس کو اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن غیر اختیاری طور سے پھر اللہ اس سے وہ سنتیں ادا کرواتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ غیر اختیاری طور سے پھر وہ سنت ادا کرواتے ہیں۔ جیسے استاذہ ایک مرتبہ کہہ رہی تھی کہ استاذہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، جب استاذہ کچھ 15 سال کے عمر کے تھے تو انہیں یہ بات کا علم نہیں تھا، ایک ایک سنتوں پر وہ عمل کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے دل میں سنتوں کا احساس تھا۔ تو کہا مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ پیالے میں پانی پینا سنت ہے، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، لیکن کہا کہ جب میں خود پیالے میں پانی پیتی تھی اور مجھے پیالے میں پانی پینا اچھا لگتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ نہیں مجھے پیالے میں ہی پانی پینا ہے، تو میں نے ایک پیالہ، مٹی کا پیالہ رکھا تھا کہ مجھے اسی میں پانی پینا ہے، اور میں اسی میں پانی پیا کرتی تھی۔ تو کہا جب میں کتابوں کو لکھنا شروع کیا، میں نے یعنی درس و تدریس کا کام کیا، کتابوں کو لکھنے کا کام کیا، سمجھ رہے، تو کہا جب میں نے سنتوں کو تلاش کیا کتابوں کو لکھنے کے لیے، یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے، ساری کتابوں کو میں نے کھنگالا، ساری بکس کو میں نے سرچ کیا سنتوں کی، تو مجھے پتہ چلا کہ پانی پینا پیالے میں سنت ہے۔ اوہو، میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میری یہ سنت بھی ادا کروائی۔ ایسی محبت ہمیں سنت سے ہو، سمجھ رہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، یعنی آپ سوچیں سنتوں سے کیسی محبت تھی۔ ان کے سامنے جو ہے تربوز لایا گیا، تو کہا کہ کسی کو پتہ ہے ہمارے نبی نے تربوز کو کس طرح کاٹا اور کس طرح کھایا؟ تو کسی کو تربوز کاٹنے کی سنت پتہ ہے؟ تو سارے خاموش تھے، تو کہا ٹھیک ہے نہیں کھانا، یعنی بسم اللہ بول کے کاٹ لیتے، اللہ کے نبی نے تو ہر کام بسم اللہ سے کیا ہے، لیکن کس طرح سے کاٹا ہے تو کہا نہیں معلوم۔
تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں کھاتے اسے. اتنا سنتوں کا ایسے دیوانے ہوا کرتے تھے اسلاف سنتوں کے. ایک مرتبہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کب کی بات ہے؟ انگریزوں کی دور کی بات ہے، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وارنٹ، موت کا وارنٹ جاری کر دیا انگریزوں نے کہ جہاں کہیں ملے ان کو پکڑا جائے اور انہیں مار دیا جائے. تو قاسم نانوتوی 3 دن تک چھپے رہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. 3 دن کے بعد اپنے گھر کے باہر آئے. لوگوں نے کہا حضرت اگر انگریزوں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو پکڑیں گے، آپ کو ماریں گے. تو کہا کہ 3 دن تک چھپا تھا. 3 دن تک چھپا تھا. مجھے یاد آیا کہ میرے نبی بھی تو غار ثور میں 3 دن چھپے تھے. میرے نبی بھی کافروں سے، ہے نا، 3 دن غار ثور میں چھپے تھے. تو مجھے ایسا لگا میری سنت پہ عمل ہو جائے، اسی لیے میں 3 دن چھپا رہا. سبحان اللہ. یعنی آپ سوچیں جان کو خطرہ ہے، لیکن وہاں بھی سنتوں کا احساس کیسا. دیوانے ایسے ہی تو ہوا کرتے ہیں. ہاں، کہ جب انسان اختیاری سنت کو اختیار کرتا ہے نا، جتنی سنت اس کے اختیار میں ہے، تو پھر غیر اختیاری سنت بھی اللہ خود بخود اسے اختیار کرواتے چلے جاتے ہیں. جان اور دل جدا ہو سکتے ہیں، مگر ایسے شخص سے نبی کی سنتیں جدا نہیں ہو سکتی. ہم بھی ایسے بن جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ میرے جسم سے روح جدا ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے انداز جدا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی کی غلامی جدا نہیں ہو سکتی. جو سچا غلام ہوتا ہے نا ساتھیوں، بچیوں، حقیقت میں وہی سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے. حقیقت میں سنتوں کو ایسا اپنانا ہے نا، سچا غلام بن جائے بندہ، ایسے اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان غلامی کو ظاہر کرتے ہیں نا. آنکھیں، کان، سب کچھ نبی والا دے دیتے ہیں. یہ غیر اختیاری ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کے نبی یاد آ گئے، مطلب نبی کی ادائیں یاد آ گئی. سمجھ رہے؟ نبی کی ادائیں یاد آ گئی. تو یہ محبت ہے. ہم نے سنتیں پڑھی، ہم نے کتنی ہی سنتیں سنی، لیکن کتنا عمل کیا. ہم دیکھیں کتنی سنتوں پر ہم اب تک عمل کر پائے. اتنے دنوں سے ہم سنتوں کی اہمیت کو سن رہے ہیں، اتنے دنوں سے ہم سنتوں کی فضیلت کو سن رہے ہیں، اتباع سنت کی کیا قیمت ہے، اتباع سنت کی کیا اہمیت ہے، لیکن کتنے پہ اب تک ہم آئے. تو کہتا ہے کیوں نہیں جاتی میری منمانی. ہاں، تو کہتا ہے کیوں جاتی نہیں ہے میری منمانی. محبت مصطفیٰ کی حقیقت ابھی تک تو نے نہیں جانی. اگر ہم محبت مصطفیٰ کی حقیقت جان جائیں گے تو ہماری منمانی چلی جائے گی، پھر ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم ان کی حقیقت جان جائے کہ کون ہے، آپ سوچیں نا کون ہے، کہ اللہ نے کہا میں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارے ذکر کو بلند کیا. حبیب، جب تک میرا نام لیا جائے گا، تیرا نام لیا جائے گا قیامت تک. میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ قیمت ہے. ہم سمجھے سنتوں کی حقیقت کو، ہم سمجھے سنتوں کی قیمت کو. اللہ اکبر. ہم نے تو غلامی کہی، ہم سچے غلام ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ابھی تک سنتوں سے محبت کرنی نہیں آئی. سنتوں سے محبت کرنی نہیں آئی. پیالے میں جب پیالہ اٹھائے پانی کا اس کو پینے کے لیے، تو ہمیں خیال آئے کہ میرے نبی بھی تو ایسے ہی پیالے میں پانی پیتے ہوں گے. ہاں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ کہنا چاہیے نظافت ہے نا، اور سلیقہ مندی بہت زیادہ تھی. تو اللہ کے نبی نے پیالے میں اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنے بال کو سنوارا پانی کے پیالے میں. ہاں، پانی ہوتا ہے نا، اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس طرح بھی کیا. ہاں، تو ہم نے کبھی پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، ہمیں ہمارے نبی یاد آ جائے اس طرح سے.
کہ میرے نبی کیسے بیٹھتے ہوں گے، کیسے اٹھتے ہوں گے، کیسے کہا ہوگا انا غلام حفصہ انا غلام. ہم نے کبھی سوچا کہ میرے نبی نے کہا انا غلام، میں غلام ہوں حفصہ، میں ایسا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ایسا پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے. تو یا اللہ، میرے نبی کہہ رہا ہے کھانا کھاتے کھاتے انا غلام حفصہ. تو ہم نے کتنی بار اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ میں بھی غلام ہوں آپ کی، مجھے غلامی کرنی نہ آئی، مجھے معاف کر دیجئے. آپ کے حبیب نے جو بخشائے ہیں انہوں نے غلامی کر کے دکھائی، مجھے غلامی نہ کرنی آئی، اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دیجئے. ہاں، تو سنتوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، محبت ایسی ہی ہو. میں آپ کو بتاؤں کیسی محبت ہو سنتوں کی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، ہم اس واقعے کو سنیں دھیان سے اور اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیا محبت کی اور ہم نے کیا محبت کی. پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا اللہ صرف دعوے ہیں، اللہ صرف دعوے ہیں ہمارے پاس، ہمیں معاف فرمائیے. کہ ایک شخص تھا، وہ یہودی تھا غالباً یا نصرانی تھا، اہل کتاب تھا. جب وہ توریت کھولتا، انجیل کھولتا، بائبل، تو میرے خیال سے عیسائی تھا. تو جب وہ انجیل کھولتا تو اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں زبور، بائبل کھولتا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوتا کہ ایک نبی آئیں گے، ہے نا، اور جو ایسے ہوں گے اور ان کی یہ صفت ہوگی، ان کی یہ صفت ہوگی. کیونکہ ہر زمانے میں جتنے نبی آئے سب کو یہ بتایا گیا. اور آسمانی 4 کتاب ہے جس میں سے 3 کتاب توریت، زبور، انجیل آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن آسمانی کتاب تھی. ان لوگوں نے ان کے جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے اس کتابوں کو رد و بدل کر دیا. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. مختصر یہ کہ ان ساری کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں آیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ پہچان ہوگی، ان کی یہ علامت ہوگی، ان کا یہ انداز ہوگا، ان کا یہ کردار ہوگا. تو کیا کہتے ہیں، اب اس نے اتنی بار ہمارے نبی کا نام کتابوں میں احمد لکھا ہوا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد احمد احمد. تو اس نے سوچا کہ کون ہے جن کے بارے میں کتابوں میں اس طرح سے بار بار مل رہا ہے، یہ ہمارے انجیل میں اس طرح سے بار بار مل رہا ہے. تو کہا کہ اب مجھے ملاقات کرنی جانی ہے. اب وہ مدینے میں ظاہر ہوں گے، یہ بھی تھا یثرب میں آئیں گے. اب وہ نکلا یثرب کے لیے، بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے یثرب پہنچا. اور جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، چونکہ اس نے ساری علامتیں پڑھی تھی، ان کا لباس اس طرح ہوگا، ان کے چہرے پر داڑھی ایسی ہوگی، ان کے نگاہیں اس طرح ہوگی، تو جھکی ہوئی ہوگی، جو بھی ان کے اوصاف تھے. تو اس نے ایک شخص کو پکڑا اور کہا کہ تم محمد ہو، تم احمد ہو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں، آپ آگے جائیے. تو وہ آگے گئے چلتے ہوئے. ایک شخص راستے میں ملا، کہا تم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ کہا میں نہیں ہوں، آپ آگے جائیے. پھر آگے گئے، پھر ایک شخص ملا، کہا آپ احمد ہو؟ تو نہیں، آگے جائیے. آگے مسجد نبوی تک پہنچے. وہ سامنے مسجد نبوی تھی. مسجد نبوی کے سامنے ایک شخص کھڑے تھے، ان کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا. وہ پیٹھ کے پیچھے سے، وہ کندھے کے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے پیچھے سے آئے اور کہا کہ اب تم یہ نہ کہنا کہ میں محمد احمد نہیں ہوں. تو وہ شخص پلٹے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھا، اور وہ حضرت علی تھے غالباً. اور انہوں نے کہا کہ میرے نبی کے دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے پردہ فرمائے 3 دن ہو گئے، وہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کے نبی کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو وہ شخص جو تھا اتنی چاہ سے، ہے نا، اللہ کے نبی کو تلاش کرنے نکلا تھا کہ کون ہیں جن کے ایسے اوصاف ہیں، جن کے ایسے فضائل ہیں، اور بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے وہ نکلا تھا ملاقات کے لیے. تو وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر رونے لگا. بعد میں اس نے اسلام قبول کیا. لیکن ہر ایک نے مدینے میں جتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی کی شباہت کو اختیار کیا. ایسی شباہت اختیار کی کہ لوگ کہتے کہ تم احمد ہو، تم احمد ہو، تم احمد ہو. کیسا بنا ظاہر بنایا ہوگا نبی جیسا. تبھی تو نہیں میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا کہ بٹن کھول کر نماز پڑھ رہے. حضرت معاویہ ایک صحابی ہیں، کہا کہ بٹن کھول کے نماز پڑھتے ہو؟ کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے نبی کو بٹن کھول کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ لیا کرتے تھے.
یہ انداز محبت ہے، یہ ہے سنتوں سے محبت۔ ہم کیا جانے محبت کسے کہتے ہیں، ہم نے تو صرف تعلیم میں بیٹھا وہ کہا او ہو واقعی میں صحابہ تو صحابہ تھے، اسلاف تو اسلاف تھے، اللہ کے محبوب تو محبوب ہوا کرتے ہیں، ہم تو بس یہی کہتے رہ گئے اور اپنے عذری پیش کرتے رہ گئے۔ کیسی محبت! تاریخ میں ہم کھولیں تو کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں، کیسی محبت کی۔ آخری جو سلطان ہیں، کیا کہتے ہیں، سلطان عبدالحمید، ہاں آخری جو سلطان تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ سلطنت عثمانیہ کا جو آخری سلطان سلطان عبدالحمید تھا، تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا، تو کہا کہ ایک شخص آیا ہے جو، اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت کہتے ہیں کوئی شخص آپ سے ملنے آیا ہے، اس کے جو درباری ہے، اس نے کہا، تو کہا بلاؤ اندر، تو کہا رات میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اور اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں بہت پریشان تھا، میں روتے ہوئے سو گیا، تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جا میرے حمید سے کہنا کہ تو نے کل مجھ پہ درود نہیں پڑھا، میں روز تیرے درود کو سنتا ہوں، تو نے مجھے پہ درود نہیں پڑھا، اور اس سے پیسے کی طلب کرنا تو وہ تجھے 1000 درہم یا دینار جو بھی تھا اس وقت وہ تجھے دے دے گا، جو اسے پیسے کی ضرورت تھی۔ تو جب انہوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا روز کا معمول تھا کہ کچھ 1000 یا 500 مرتبہ روزانہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، اور اس دن اتفاق ایسا تھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ درود پڑھ نہ پائے کسی وجہ سے، تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا، فوراً 1000 درہم کی پوٹلی پکڑانے کا اشارہ کیا، کہا دوبارہ کہنا میرے نبی نے کیا کہا تھا، تو کہا میرے حمید سے کہنا، کہا پھر اشارہ کیا، کہا واپس سے کہنا نا کیا کہا تھا، کہا میرے حمید سے کہنا، پھر اشارہ کیا واپس سے 1000 درہم کی پوٹلی دو، کہا واپس سے کہنا نا کیا کہا تھا میرے نبی نے۔ یعنی کیسی محبت، ہاں وہ محبت کی ہوگی نا، تبھی تو اللہ کے نبی نے اس طرح سے اشارہ دیا۔ اللہ، کیا ہمارے پاس بھی ایسی محبت ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے اشارے ملے؟ کیا ہمارے پاس ایسی محبت ہے کہ ہم کیا ایسے سنتوں کو فالو کرتے ہیں، ایسے درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی پر پڑھتے ہیں درود، کہ ہمارے لیے بھی ایسے اللہ کے نبی کہیں اللہ اکبر؟ تو اللہ ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے نبی سے، اللہ سے، سنتوں سے اتباع کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جو بھی سنتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی دہرائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ سنتوں کی کیا قیمت اور اہمیت ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ سنقرئک کا فلا تنسى، ماشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا۔